أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. ترجمہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 تا 152۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت اعتدال بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہو۔ پہلے جس سمت آپ رخ کرتے تھے ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے اسے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون پیچھے کی طرف ہٹ جاتا ہے۔ یہ معاملہ سوائے ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے بڑا سخت تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ اللہ واقعی لوگوں پر بہت ہی شفیق اور مہربان ہے۔ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہم دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہم تمہیں اسی قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو۔ اب اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دو اور اب تم سب جہاں کہیں بھی ہوا کرو اپنے چہروں کو اسی طرف کیا کرو۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ یہ ان کے پروردگار کی طرف سے بالکل برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاروائیوں سے کچھ بے خبر نہیں ہے۔ تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی بھی لے آؤ وہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں گے
तुम भी उनके किबला को कबूल न कर सकोगे। इनमें से कोई फरीक भी दूसरे के किबले की पैरवी नहीं करता, और अगर उस इल्म के बाद भी जो तुम्हारे पास आ चुका है तुमने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की तो फिर तुम यकीनन जालिमों में से होगे। जिन लोगों को हमने किताब दी है वो उसे ऐसा ही पहचानते हैं जैसा अपने बेटों को पहचानते हैं। इनमें से एक गिरोह यकीनन जानबूझकर हक को छुपा रहा है। हक तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से है, इसलिए शक व शुबा करने वालों में शामिल न हो जाना। हर एक के लिए एक रुख है जिसकी तरफ वो मुर्दा है, इसलिए तुम भलाइयों के लिए सबकत करो। तुम जहाँ भी होगे अल्लाह तुम सबको इकट्ठा कर देगा। अल्लाह ताला बिलाशुबा हर चीज़ पर कुदरत रखता है। जिस सिमत भी तुम निकलो नमाज के वक्त अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ फेरा करो। ये हुक्म बिल्कुल बरहक है और तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से है। अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल से बेखबर नहीं है। जहाँ से भी तुम्हारा गुजर हो अपना रुख मस्जिद हरामी की तरफ फेरा करो। जहाँ भी तुम हो उसी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करो, ताकि लोगों को तुम्हारे खिलाफ कोई हुज्जत न मिले सिवाय उनमें से जो जालिम हैं। तुम उनसे न डरो बल्कि मुझसे डरो, ताकि मैं तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दूँ और तुम राह हिदायत पर रहो। जिस तरह बाकी नेमतों के अलावा हमने तुम्हारे दरमियान खुद में से एक रसूल भेजा है, वो तुम्हें हमारी आयात सुनाता है, तुम्हारी जिंदगियों को संवारता है, तुम्हें किताब और दानाई की तालीम देता है और तुम्हें वो बातें सिखाता है जो तुम न जानते थे। इसलिए तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। मेरा शुक्र अदा करो और कुफरान नेमत न करो। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरत अल-बकरा की हमने जो पिछले से पिछला दर्स था 16 सितंबर को, उसमें आयत नंबर 142 से शुरू किया था। 143 यानी 143 की तशरीह काफ़ी हद तक हो गई थी, लेकिन उसमें से आधा हिस्सा ही हमने उस पर ज़्यादा बात की थी। तो शुरू से दोहरा लेते हैं कि ये जब पारा शुरू होता है, दूसरा पारा, तो उसमें कहा गया कि यानी ये सारी जो आयात हैं इनमें से ज़्यादातर आयात का तअल्लुक़ क़िबला की जो तब्दीली है, पहले मुसलमान बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते थे। इसमें यह है कि मक्का में जब थे तो चूँकि बैतुल्ला खाना काबा जो था वो सामने ही था, तो इस तरह नमाज़ पढ़ते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा के वो बैतुल मुक़द्दस भी सामने आ जाता था और खाना काबा भी आ जाता था। तो जब मदीना में गए तो इसमें वहाँ पर मुख्तलिफ़ राय है। कुछ मुफस्सिरीन का तो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मामले में कोई वाज़ेह हुक्म ना होता तो पिछले अंबिया के तरीके पर अमल करते थे। तो उस लिहाज से पिछले अंबिया का चूँकि वो बैतुल मुक़द्दस था, यानी तो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के दौर में ये तामीर हुआ था और उसके बाद फिर जो अंबिया हैं उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को बनाया था क़िबला। तो इस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ पढ़ते थे। कुछ मुफस्सिरीन ने कहा फ़ी ज़िलाल कुरान में कहा गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का हुक्म था और लेकिन ये कुरान में नहीं था। तो उस पता यही आगे जो आयात हैं उससे ये बात ज़्यादा दुरुस्त मालूम होती है कि ये अल्लाह का हुक्म था ये, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इसमें फरमाया गया कि आपका रुख आपका चेहरा जो है बार बार आसमान की तरफ उठ रहा है, तो उसके मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हुक्म के मुंतज़िर थे और ये पहले ये हुक्म था कहीं। लेकिन इसका बहरहाल कोई तहरीरी सबूत हमें कोई मिलता नहीं है किसी जगह भी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया वो किसी को किसी हदीस के अंदर, कुरान के अंदर ये कोई इसमें नहीं मिलता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बताया हो कि मुझे अल्लाह का हुक्म आया है, या फिर कुरान के अंदर भी हो, ये ऐसा नहीं है। तो ये कोई 16-17 महीने इसी तरह वो नमाज़ पढ़ते रहे। अब इसमें जो मसला ये था कि ये जो बात थी अब मसला जो था मक्का में तो इतना नहीं था, मदीना में जब गए तो वहाँ चूँकि यहूद का क़िबला भी बैतुल मुक़द्दस था, तो उन्होंने इस बात को एक दलील बना लिया कि देखें ये तो हमारे ही क़िबले की तरफ पढ़ते हैं, तो ये तो बस ये कोई हमारी नकल कर रहे हैं ये। और इसी बुनियाद पर वो जो कुफ़ार थे, मुशरिकीन थे, उनको भी कहते थे देखो ये तो जो है कि हमारे क़िबले की तरफ ही कर रहे हैं, तो ये हमारी नकल कर रहे हैं, यानी कि अपना कोई दीन नहीं है ये। तो इसको वो तो इसलिए भी ये ज़रूरी था कि इस क़िबला की
تبدیلی ہو۔ پھر وجہ اس کے اندر یہ بھی بیان کی گئی کہ ان کی بات کا جواب یہ بھی دیا گیا کہ یہ تو بیت المقدس تو ظاہر ہے بعد میں بنا ہے، پہلے تو خانہ کعبہ ہی تھا جو اس کو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بنایا، اور اس سے پہلے آدم علیہ السلام نے بنایا۔ چلیں اس کا ذکر تو نہیں ہوا، کسی آدم علیہ السلام کے بنانے کا ذکر تو اس میں نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے اس قبلہ اس خانہ کعبہ کو بنانے کا اس کا ذکر تو قرآن کے اندر ہے، اور ان کو بھی پتہ ہے اس چیز کا، تو اس بات کو تو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ پہلے تو خانہ کعبہ ہی تھا، اس کے بعد پھر بیت المقدس بنا ہے، تو ان کی اس بات کا بھی جواب دیا گیا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ جو آیت 143 ہم نے جس پر بات 16 ستمبر کو جو زیادہ ہوئی تھی، وہ یہ تھی کہ سید مودودی کا اس میں پرزور موقف ہے کہ یہ جو آیت درمیان میں آئی ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ یہ جو آیت ہے کہ اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بن جائیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کعبہ کی تبدیلی ہے یہ نادان اسے محض ایک سمت سے دوسری سمت کی طرف پھرنا سمجھ رہے ہیں، حالانکہ یہ بیت المقدس سے کعبہ کی طرف سمت قبلہ کا پھرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دنیا کی پیشوائی کے منصب سے باضابطہ معزول کیا ہے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر فائز کر دیا ہے، اور اب وہ کام جو بنی اسرائیل کے ذمہ تھا کہ پوری دنیا پر حق کو واضح کریں اپنی زبان سے، اپنے عمل سے اور اپنے انفرادی اجتماعی نظام کے بنانے سے، تو وہ اب یہ کام امت مسلمہ کے ذمہ لگ گیا قیامت تک کے لیے کہ وہ لوگوں کے سامنے حق کے گواہ بن کر کھڑے ہو جائیں اور شہادت حق کا فریضہ سر انجام دیں۔ تو اس پر ہم نے 16 ستمبر کے درس میں یہ بات ہوئی ہے۔ تو اب آگے جو ہے اس کے مزید کچھ پہلو واضح کیے جا رہے ہیں، چونکہ بہت عام معاملہ تھا اس لیے تقریباً 2 رکوع جو ہے اس معاملے پر آئے ہیں کہ وما جہلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، کہ پہلے تم جس طرف رخ کرتے تھے اور ہم نے اس کو صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا لِلَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے، کہ ہم نے جو پہلے بھی قبلہ بنایا تو اس کی وجہ یہ تھی بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا کہ اس وقت مکہ میں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے، تو اب چونکہ جو عرب تھے اور قریش تھے خاص طور پر، وہ خانہ کعبہ کے ساتھ ان کی شروع سے وابستگی تھی، وہ اس کی بدولت انہیں عزت بھی دنیا عرب کے اندر میسر تھی، اور اس کے ساتھ ان کا تو دل یہی چاہتا تھا کہ یہ قبلہ ہو، یعنی ان میں سے جو مسلمان ہوئے تو ان کے جب اس وقت بیت المقدس قبلہ بنایا گیا تو ہم نے یہ دیکھنے کے لیے کہ کون اللہ کے حکم کی پیروی کرتا ہے، یعنی یہ ہے کہ اس وقت اگر بیت المقدس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کی طرف کون کرتا ہے نہیں کرتا، تو اس میں فی ظلال القرآن کے اندر لکھا گیا ہے کہ کون جاہلیت کے تعصبات میں مبتلا ہے اور خاک و خون کی غلامی میں مبتلا ہے اور کون ان بندشوں سے آزاد ہے، تو وہ لکھتے ہیں کہ اہل عرب جو تھے یہ وطنی اور نسلی فخر میں مبتلا تھے، اور عرب کے کعبے کو چھوڑ کر بیت المقدس کو قبلہ بنانا ان کی قوم پرستی پر ضرب تھا۔ تو مقصد اسلام کا مقصد یہ ہے کہ لوگ یہ باقی جو مادی وابستگیاں ہیں ان سے ہٹ کر صرف اللہ کی بندگی کے اندر آ جائیں، تو یہ مقصود تھا تاکہ وہی لوگ اسلام کی طرف آئیں جو واقعی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، جو نسلیت کے اندر وطنیت کے اندر مبتلا نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد پھر بنی اسرائیل جو تھے وہ اس پہ خوش تھے، اب بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف قبلہ منتقل ہوا، تو اب یہ ہے کہ پہلے بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا کہ تاکہ عربیت کے بت کی پرستش کرنے والے الگ ہو جائیں، اور اب خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا تاکہ جو نسلیت اسرائیلیت کے پرستار ہیں
وہ بھی الگ ہو جائیں، جو صرف اللہ کے پرستار ہیں وہ رہ جائیں۔ تو یہ مقصود یہ ہے، اس کا یہ بیان کیا گیا۔ اور پھر یہ ہے کہ لنعلم کے مطلب اس میں یہ بھی بات کی گئی کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو علم ہے، لیکن ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم عام طور پر کلاس کے اندر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جی فلاں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پڑھ نہیں رہا ہے اس وقت، اس کی توجہ نہیں ہے، تو اس کو اٹھا دیتے ہیں، کوئی سوال کرتے ہیں تاکہ سب کے سامنے واضح ہو جائے کہ یہ بندہ جو ہے پڑھ نہیں رہا، یہ کسی اور طرف اس کا دھیان۔ تو مقصود یہی ہے کہ یہ واضح کر دیں تاکہ کہ کون جو ہے وہ اللہ کے رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون جو ہے الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، وہ نسلیت کے تعصب میں مبتلا ہے، وطنیت کے تعصب میں مبتلا ہے۔ تو اسلام جو ہے ان وطنیت، نسلیت، ان سے ہٹ کے صرف اللہ کی بندگی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اس میں شاید پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ علامہ اقبال نے یہ بات واضح طور پر کی، انہوں نے کہا کہ یہ میں جو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اسلام ہی ہے جو کہ لوگوں کو وطنیت، نسلیت، اس کی قید سے نجات دلا سکتا ہے، اور اسلام ہمیشہ سے ان نظریات کا حریف رہا ہے، اور یہ تاکہ لوگوں کو اس وطنیت سے، نسلیت سے، ان سارے تعصبات سے نکال کر صرف اور صرف اللہ کا بندہ بنا دیں۔ اور اس کے بعد پھر آگے جو ہے مومنین کو تسلی دی گئی۔ اب یہ تھا کہ جب قبلہ تبدیل ہوا تو یہود تو وہاں موجود تھے اور ان سے ملنا جلنا بھی تھا مسلمانوں کا، تو وہ مسلمانوں کو کہنے لگے اچھا جو پہلے پھر تھا اس کا مطلب ہے تم نے نمازیں پڑھی ہیں تو ضائع ہو گئیں تمہاری، تو یا اب ضائع ہو گئیں، اب ضائع ہو رہی ہیں، یا پہلے والی ضائع ہوئی۔ تو یہ اس طرح کی غلط فہمیاں مبتلا کرتے تھے، اور اس طرح پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے بھی، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم جو پہلے ہمارے بھائی چلے گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، یا پڑھتے رہے ہم نمازیں تو یہ بیت المقدس کی طرف، تو کیا وہ ضائع ہو گئیں، ہم ان لوٹانی پڑیں گی، یہ ایسا ہوگا کیا؟ تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرتا، ان اللہ بالناس اللہ رؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رؤوف کے اندر کہا جاتا ہے کہ یہ وہ دفع شر غالب ہے، یعنی وہ شر کو دفع کرنے والی خاصیت جو ہے وہ غالب آتی ہے، اور رحیم میں رحمت، اسبات خیر کا جو ہے وہ غالب آتا ہے۔ تو اب اس میں کہا گیا کہ یہ ہے تو بڑی یہ مشکل تھا، ان کانت لکبیرۃ الا علی الذین عاد اللہ، یہ کام بڑا مشکل تھا، یعنی جو پہلے ہم نے دوسرا بیت المقدس کی طرف جن لوگوں جب قبلہ تھا، لیکن ان لوگوں کے لیے یہ سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے۔ اسی طرح قرآن میں ایک اور جگہ ہے کہ نماز جو ہے یہ مشکل ہے سوائے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کو مشکل ثابت نہیں ہوتی۔ تو یہ جو چیز ہے وہ اس میں واضح کی گئی ہے کہ جو بھی لوگ پچھلے تعصبات میں لپٹے ہوئے تھے وہ اس سے ہٹ جائیں۔ تو اب آگے وجہ بھی ایک بیان کی جا رہی ہے کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء ہے، یہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں یا دیکھ رہے تھے، اور اس لیے اب ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو۔ اور یہ جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہی اصل میں قبلہ کی تبدیلی کی وہ آیت ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ رجب یا شعبان 2 ہجری میں نازل ہوئی ہے، اور ابن سعد کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر بن برا بن محرور کے ہاں دعوت پر گئے ہوئے تھے، وہاں پر ظہر کا وقت آ گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھانے کھڑے ہوئے، 2 رکعت پڑھا چکے تھے کہ تیسری رکعت میں یہ حکم آ گیا، اور اسی وقت آپ جو ہے وہ انہوں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا، ظاہر بالکل وہ اپوزٹ سائڈ پہ تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف گئے، اور جو پیچھے مقتدی تھے انہوں نے بھی اپنا رخ تبدیل کر لیا، اور اس کے بعد پھر مدینہ اور اس کے اطراف مدینہ میں یہ منادی کر دی گئی، جس جگہ جہاں حکم پہنچا، کسی جگہ لوگ نماز میں تھے، اگر ایک جگہ نماز میں تھے، لوگ رکوع میں تھے، وہاں سے انہوں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا، ایک جگہ لوگ صبح کی نماز اگلے دن پڑھ رہے تھے، وہ وہاں پر اس حکم اس وقت پہنچا تو وہاں انہوں نے رخ تبدیل کر لیا، تو یہ رخ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا۔
یہ جو اس میں جو بات کی گئی کہ ہم تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے تھے اور ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو، تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہود کی جو فتنہ پردازیاں ہیں وہ کافی زیادہ ہو چکی تھیں، اور وہ بار بار یہ جو بیت المقدس کی طرف جو قبلہ ہے اس کو بنیاد بنا کے اسلام پر وہ اعتراض کرتے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اگر یہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ اللہ کے نبی ہوتے تو یہ ان کا یہ اپنا کوئی قبلہ ہوتا، یہ ہمارے جو قبلہ ہے اس کی پیروی کیوں کر رہے ہیں؟ اور اسی کو بنیاد بنا کے وہ دوسرے جو مشرکین تھے ان کو بھی وہ گمراہ کرتے تھے کہ دیکھو یہ تو ہمارے ہی کر رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں یہ لوگ۔ تو اس وجہ سے بھی محسوس یہ ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ قبلہ جو ہے وہ بیت الحرام جو ہے وہ ہو جائے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم اس قبلے کی طرف آپ کو پھیرے دیتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ اور آگے پھر کہا گیا کہ اب اہل کتاب کا جو رویہ ہے اس کے بارے میں بات کی گئی کہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ اہل کتاب جانتے ہیں کہ یہی برحق ہے ان کے رب کی طرف سے اور اللہ ان کے اعمال سے باخبر نہیں۔ تو انہ الحق کو مطلب اس سے مراد یہ لے گی کہ مسجد حرام کا قبلہ ہونا، یعنی اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہی حق ہے۔ یہ اس میں دو تین باتیں کی گئیں کہ ایک تو یہود کو یہ معلوم تھا کہ بیت اللہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر، انہوں نے اس کی تعمیر کی ہے، اور پھر یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد تھی آگے وہ بھی بیت المقدس کی تعمیر تک وہ اسی کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے رہے ہیں، تو یہ ان کو پتہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی کتابوں کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایک امت برپا کرے گا۔ اور تیسری بات ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس جو اسماعیل علیہ السلام کی ذریت کا مرکز اور قبلہ شروع سے ہی یہ بیت اللہ رہا ہے، یعنی اس علاقے میں جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کے سارے بیت اللہ کو ہی اپنی عبادت کا مرکز سمجھتے تھے، اور حسد و عناد کے سبب وہ جانتے بوجھتے ہوئے چھپاتے تھے، اس لیے فرمایا گیا کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ پھر اگلی آیت کے اندر یہ کہا گیا کہ آپ ان کے سامنے کوئی بھی نشانی لے آئیں، یعنی ان کو آپ مطمئن نہیں کر سکتے، یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ ہی آپ کے لیے اب یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کریں، کیونکہ پہلے تو حکم نہیں تھا، اب حکم آ گیا ہے، اب آپ نہیں کر سکتے۔ اور پھر کہا گیا کہ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی اہواءہم من بعد ما جاءک من العلم، علم آنے کے بعد اب آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ یہ کام کریں گے، اور بس یہ ہے کہ دوسروں کو سمجھانا مقصود ہے کہ جو اب ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا، یہ ان کو بھی سمجھانا مقصود ہے کہ علم تو آ گیا، ما جاءک من العلم، علم سے مراد وحی کے ذریعے ملنے والا علم، یعنی اللہ کی طرف سے براہ راست علم آ گیا ہے، حکم آ گیا ہے، تو اب یہ ہے کہ اب ان کی خواہشات کی آپ پیروی اگر آپ کریں گے تو یہ ظلم ہوگا۔ یہ ہمارے لیے بھی اس میں ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے وحی آ گئی ہے، قرآن آ گیا ہمارے سامنے، اب ہم ان کی خواہشات کی اگر پیروی کریں گے تو ہم ظالموں میں سے شمار ہو جائیں گے۔ یعنی یہ آنے والے لوگوں سب کے لیے یہ بات اس کے اندر سبق ہے کہ ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ ان کی خواہشات کیا ہیں وہ آگے پھر آ جائیں گی، کہ ان کی خواہشات تو یہی ہیں کہ ہم ان کے راستے پر چلنے لگ جائیں۔ تو اس وقت صورتحال یہی ہے کہ ہم ان کی خواہشات کی پیروی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور اس میں علامہ اقبال بھی ایک وہ کہتے ہیں نا خطبہ الہباد کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ دی آئیڈیاز سیٹ فری بائی یورپین پولیٹیکل تھاٹس آر ریپڈلی چینجنگ دی آؤٹ لک آف آور ینگر جنریشن، کہ یہ جو مغربی افکار ہیں تیزی سے ہمارے جو نوجوانوں کے افکار کو تبدیل کر رہے ہیں، اور ہمارے جو آگے وہ کہتے ہیں کہ our younger men are anxious to see them as living force in their own societies without the
critical appreciation of the process of evolution of those thoughts. یعنی ان کو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کیسے جو ان کی جو سیکولرزم کے خیالات ہیں، جو نیشنلزم کے خیالات ہیں یا دیگر معاملات، تو وہ ان کو اس بغیر اس کے کہ اس کی روٹس کو ٹریس کیے ہوئے وہ چاہتے ہیں کہ ہماری اس کے اندر بھی ہماری ورلڈ، ہماری جو مسلم ورلڈ کے اندر بھی ہم ان کو انٹروڈیوس کریں. تو یہی بات ہے کہ اس وقت ہم ان کی کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے جو مطمئن کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو یہی ہے کہ ہم ان کے قبلہ کی پیروی کرنے لگ جائیں، لیکن یہ نہیں ممکن ہے. تو اس بات میں یعنی تنبیہ کی گئی ہے سارے لوگوں کو کہ اگر ان کو کوئی بھی نشانی دکھا جائیں تو یہ راضی انہوں نے نہیں ہونا. اور پھر کہا گیا کہ یہ الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس کو اس طرح جانتے ہیں کہ جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. تو اس میں کہا گیا کہ جیسے قبلہ بنایا گیا ہے، یہ سید مودودی نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اس مقام کو جیسے قبلہ بنایا گیا ہے، ایسے وہ اسے ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. یہ پچھلی آیت کے اندر یہ میں ایک تھوڑی سی بات رہ گئی کہ اس میں تفہیم القرآن میں لکھا گیا ہے کہ ان کی خواہشات کی پیروی کے حوالے سے، کہ وہ سید مودودی نے لکھا ہے کہ پیغمبر کی حیثیت میں تمہارا یہ کام ہے ہی نہیں کہ تم لوگوں کو راضی کرتے پھرو، لہٰذا دین کے معاملے میں کسی اصول پر مصالحت نہ کرو. تمہارا کام یہ ہے کہ جو علم ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے بے پرواہ ہو کر اس پر سختی سے قائم ہو جاؤ. اس سے ہٹ کر کسی کو راضی کرنے کی فکر کرو گے تو اپنی پیغمبری کے منصب پر ظلم کرو گے اور اس نعمت کی ناشکری کرو گے جو دنیا کا امام بنا کر ہمیں تمہیں بخشی ہے. تو یہ ہمارے لیے بھی اس کے اندر ہے. تو عرب کے اب یہ ہے کہ اگلی آیت میں یہ کہا گیا کہ وہ اس کو ایسے پہچانتے ہیں کہ جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. تو یہ عرب کے اندر یہ عمومی یہ بات تھی کہ کسی چیز کے بارے میں جس کو آدمی یقینی طور پر جانتا ہو تو اس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ وہ اس کو اس طرح پہچانتے ہیں کہ جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. یعنی جو فیصلہ ہوا ہے وہ یہ حق ہوا ہے اور ٹھیک ہوا ہے، وہ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں اور اس مقام کو بھی اچھی طرح وہ جانتے ہیں. لیکن ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ جان بوجھ کر اس کو چھپا رہا ہے، اور یہ قطعی امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اور تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو. تو اس میں پہلے بھی واقعات آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح وہ جانتے تھے. لیکن ایک واقعہ یہ فی القرآن کے اندر مجھے میں نے پڑھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن سلام جو پہلے یہودی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعد میں مسلمان ہوئے، تو ان سے پوچھا کہ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی جانتے ہو جس طرح تم اپنی اولاد کو جانتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ہم بیٹوں سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں. بیٹے میں تو شک ہو سکتا ہے کہ شاید بیوی نے خیانت کی ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی شک نہیں. آپ کی صفات اور علامات ہماری کتابوں میں موجود ہیں، آپ کو دیکھتے ہی ہم نے پہچان لیا کہ آپ نبی برحق ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے سچ کہا اور اللہ نے تم کو خیر کی توفیق دی. اب یہاں سے آگے پھر ایک دوسرا وجہ سامنے آ رہی ہے کہ قبلہ کی جو تبدیلی ہے کہ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ وَمَوَلِّيهَا، کہ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے. تو یہ کہا گیا کہ بہرحال نماز جس نے پڑھنی ہے وہ کسی رخ کی طرف تو مڑے گا ہی، کسی طرف رخ اس نے کرنا ہی ہے، اور اس میں اللہ کا جو حکم ہوگا اس کے مطابق ہوگا کہ جس طرف بھی اللہ کا حکم ہوگا اس کی طرف مڑیں گے، کیونکہ عبادت تو اللہ کی ہے اور اللہ ہی کے حکم کے مطابق ہم کریں گے. تو اصل چیز یہ نہیں ہے کہ رخ کس طرف کر رہے ہیں، کہ بیت المقدس کی طرف رخ ہے یا بیت الحرام کی طرف ہے. جہاں بھی ہے آپ فاستبقوا الخیرات، اصل بات یہ ہے کہ نیکیوں کے حصول میں ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرو، یعنی اللہ کی فرما برداری میں جو ہے وہ تم سبقت حاصل کرو ایک دوسرے سے، بنیادی جو چیز ہے. اینما تکونوا یات بکم اللہ جمیعا، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا یا لے آئے گا، لے آئے گا جمیعا. اس کی دو تین تشریحات ہوئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کہا گیا کہ
اس قبلہ کو قبلہ یعنی جو خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دے کر جہاں بھی تم نیکی اور بھلائی کی راہ میں کوئی جدوجہد کرو گے وہ ضائع نہیں ہوگی، اور سار چھوٹی اور بڑی برائی جو ہے وہ جمع کر دی جائے گی اور سارے اعمال تمہیں اکٹھا ملیں گے۔ اس کا ایک تشریح یہ بھی کی گئی ہے کہ جو پہلے قبلہ کی طرف جو آپ نے نمازیں پڑھی ہیں اور اگلے قبلہ کی طرف پڑھیں گے ان کو بھی اللہ اکٹھا کر دے گا، یعنی سارے جو ہے وہ آپ کے نمبر جو ہیں وہ جمع نیکیاں جمع کر دی جائیں گی۔ اور ایک معرف القرآن کے اندر بھی ہے اور اسی تفسیر کے اندر بھی کہ کہا گیا کہ تم ان بحثوں میں الجھنے کے بجائے کہ کس طرف رخ ہونا چاہیے، نیکی اور بھلائی کے راہوں میں آگے بڑھو۔ ان کو بھی کہا گیا کہ آپ بھی نیکی کے راستے میں آگے بڑھیں، ایک دن آئے گا کہ اللہ تم کو سب کو جمع کر کے فیصلہ کرے گا کہ کون حق کی راہ پر چلا، کس نے ضد اور درمی کی روش اختیار کی۔ یعنی اب ان کو چھوڑ دیں کہ وہ جو بار بار اعتراض کرتے ہیں، اس کے بجائے آپ جو ہے نیکی کے راستے میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اب اس میں یہ کہ نیکی کی تعریف بھی کی گئی، کچھ مفسرین نے کہا کہ نیکی کیا ہے، فاستبقوا الخیرات، تو کہا گیا کہ نیکی کی دو خصوصیات ہیں، ایک تو کام جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہو اور دوسرا اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو۔ ایک کام اگر ظاہر میں شریعت کے مطابق ہے مگر باطن میں اللہ کی رضا مقصود نہ ہو تو یہ بھی نیکی نہیں ہے، لیکن باطن میں اللہ کی رضا مقصود ہو لیکن کام شریعت کے مطابق نہیں ہے تو یہ بھی نیکی نہیں ہے۔ تو نیکی وہ ہے کہ جو شریعت کے مطابق بھی ہو اور وہ اس کا مقصد بھی اللہ کی رضا ہو۔ تو اس کے بعد پھر فرمایا گیا پھر کہ اس میں یہ کہا گیا اگلی آیت کے اندر کہ جہاں بھی آپ ہوں، تمہارا گزر جس مقام پہ ہو، ومن حیث خرجت، اس میں کہا گیا کہ چونکہ پہلے جو حکم آیا تھا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں قیام پذیر تھے، سفر تو نہیں تھا، تو اب یہ سفر کے بارے میں آ گیا ہے کہ تاکہ اس کے بارے میں بھی شک و شبہ نہ رہے، کیونکہ سفر میں جب ہوں تو یہ نہ ہو کہ وہاں کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگ جائیں۔ تو جہاں بھی ہو آپ ہوں، تو اب یہ سفر کے احکام آ گئے ہیں کہ یہ جہاں بھی ہوں آپ مسجد حرام کی طرف اپنا رخ کریں۔ اب سفر کی حالت میں ظاہر ہے کہ مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کو اپنے ہر حالت میں کوشش کرنی چاہیے گمان غالب کی طرف، جو بھی ذریعہ ہو سکتا ہے اس کے مطابق قبلہ کا رخ جو ہے وہ اسے معلوم کرنا چاہیے، اور قبلہ کا رخ ذہن کے اندر یہی ہو کہ ہم خانہ کعبہ کی طرف ہم نے رخ کرنا ہے۔ تو اگر نہ علم ہو بالکل تو اس کی الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اسے تحقیق کرنی چاہیے کہ خانہ کعبہ کا رخ کون سا ہے اور اس کی طرف رخ کرنا چاہیے، اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے ارد گرد بھی ہر وقت طواف ہوتا رہے اور پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں لوگ ہوں اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، اور یہی ہے وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یہی تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے، اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر حکم دیا گیا کہ جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیرو، اور پھر جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ اب یہ جو تیسرا ہے اس میں آیا کہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ یہ کہا گیا کہ اس کی جو تکرار ہے اس پر مفسرین نے بہت ساری بحث کی ہے کہ کیوں یہ بار بار کیوں کہا گیا۔ اس میں ایک تو کہا گیا کہ یہ تفسیر عثمانی ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ تینوں جو ہے وہ مختلف اس کے اندر وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک بار جو کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آرزو کر رہے تھے، اس وجہ سے ہم نے اس کو کیا، یعنی ان کی یہ خواہش تھی کہ یہ قبلہ کی تبدیلی ہو جائے تاکہ ہمارے دین کی جو انفرادی اور امتیازی حیثیت ہے یہ واضح ہو جائے۔ دوسری جو بات کی گئی کہا گیا کہ ہر ایک نے کسی کی طرف رخ تو کرنا ہے، اس لیے ہر شریعت کے اندر یہ جو پچھلوں کے لیے اگر بیت المقدس مقرر کیا گیا تھا تو یہ اب جو آئی ہے آخری امت آئی ہے اس کا بیت الحرام کی طرف کیا گیا ہے۔ اور یہ جو تیسری آیت ہے تو یہ کہہ رہی ہے کہ اس میں اس کا مقصود بیان کیا گیا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ تو یہ بھی اس کے اندر بھی یہی بات ہے کہ وہ جو یہود جو اعتراض کر رہے تھے امت مسلمہ پر، تاکہ ان کا منہ بند ہو جائے، ان کی حجت جو ہے ان کی ختم ہو جائے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ہاں جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہیں ہوگی۔ تو فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تو ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو،
یعنی ہمارا رویہ ان سے ڈرنے کا نہیں ہونا چاہیے۔ اور وَلِأُتِمَّ نعمتی علیکم وَلَعَلَّکُمْ تَہْتَدُونَ، اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پورا کر دوں تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اس میں یہ جو سورۃ المائدہ کی آیات کے اندر بھی تقریباً ملتی جلتی یہ ہمیں مل رہی ہے کہ اس میں بھی یہی بات ہے، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ، ان سے خوف نہ کھاؤ، ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے وہ مشہور آیت ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پڑھی تھی، تو یہ بھی تقریباً وہی اس الفاظ ملتے جلتے الفاظ ہیں اس کے اندر۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے وَلِأُتِمَّ نعمتی سے مراد یہ ہے کہ دین کی تکمیل کرنا، یعنی تم اللہ کے حکم پر عمل کرو اور تاکہ دین کی یہ نعمت جو ہے وہ تم پر مکمل ہو سکے، جو پروسیس جاری ہے دین کی تکمیل کا یہ مکمل ہو سکے، اور وَلَعَلَّکُمْ تَہْتَدُونَ، اور تم ہدایت پاؤ۔ تو یہ ہدایت کے حوالے سے اور بھی کئی جگہوں پر یہ آئی ہے کہ ہدایت سے مراد پر یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے، یہ سورۃ الانعام کی جو آیت نمبر 161 ہے اس میں بھی یہی بات ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو میرے رب نے بے یقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ابراہیم کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ تو یہ جو بیت اللہ کا، خانہ کعبہ کا قبلہ بننا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا، اور اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہی اصل میں جو ہے وہ صحیح راستہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے فرمایا گیا کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اسی طرح کہ جس طرح ہم نے باقی نعمتیں تم پر کی ہیں تو اسی طرح یہ ہے کہ تمہارے درمیان رسول آیا ہے۔ تو اس کی جو یہاں پر بات کی گئی کہ حکمت یہ کی گئی کہ یہ جو آیتیں ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرائض جو ہیں یہ قرآن میں 4 جگہ پر آئے ہیں۔ تو اب یہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ وہ تعمیر کر رہے تھے تو 2 دعائیں کی تھی۔ ایک تو یہ کی تھی کہ یہ جو بیت الحرام جس کو ہم کر رہے ہیں تو اس کو لوگوں کا مرکز بنا دے، لوگ اس کی طرف رجوع کریں، اور دوسری دعا انہوں نے کی تھی کہ میری اولاد میں سے ایک رسول پیدا فرما۔ تو یہ دونوں دعائیں جو ہیں وہ یہاں پر پوری ہو رہی ہیں، یعنی بیت الحرام جو ہے وہ قبلہ بن گیا، اور اس کے بعد دوسری دعا کا ذکر کیا گیا کہ یہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے وہ دعا کی تھی ہم نے اس کی بھی تکمیل کر دی، اسی طرح یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہاری طرف آئے ہیں۔ تو یہ آیتیں بہرحال یہ 4 جگہوں پر آئی ہیں، یہ اسی طرح تقریباً تھوڑے سے الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 129 ہے، اور ایک سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2 ہے، اور ایک سورۃ البقرہ کی 151 نمبر یہ جو آیت ہے ابھی، اور اسی طرح ایک سورۃ آل عمران کے اندر بھی 164 نمبر آیت اس کے اندر بھی ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو بنیادی کام ہے وہ بتائے گئے ہیں کہ پہلا کام تو یہ ہے کہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرنا، اور پھر دوسرا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی پہلا کام تو اللہ کی کتاب کو دوسروں تک پہنچانا ہے، اور دوسرا پھر یہ ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف پڑھ کے سنا دینا ہے، بلکہ ان کا تزکیہ بھی کرنا ہے، اس کے ذریعے ان کی خرابیوں کو دیکھنا ہے، اس کا خرابیوں کا ادراک کرنا ہے، اور اس میں سے جس طرح کسی کھیت میں سے آدمی جو ناخواستہ پودے نکالتا ہے اس میں سے اس کا تزکیہ کرنا ہے، ان کو نیکی کے راستے پر لگانا ہے، کتاب اور حکمت کی ان کو تعلیم دینی ہے، اور پھر جو باتیں وہ نہیں جانتے ان کو تعلیم دینی ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بنیادی فرائض ہیں یہ بتائے گئے، اور اس کے بعد پھر آخر میں یہ کہا گیا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر ادا کرو، یعنی جو تم پر نعمت کا میں نے اہتمام کیا ہے اس پر شکر ادا کرو، اور میرا اپنی یعنی یہ نظر یہی آ رہا ہے کہ یہ اس کی جو بات تشریح کی گئی کہ اسی طرح کی آیت ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کو بار بار کہا جاتا تھا کہ اے بنی اسرائیل
میری اس نعمت کو یاد کرو کہ تمہیں میں نے امتوں کا امام بنایا تھا، تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی تھی۔ تو یہ اسی طرح مثلا یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 جہاں سے یہ بنی اسرائیل کے بارے میں بات شروع ہوئی تھی، تو وہاں سے بات کی گئی کہ اے بنی اسرائیل اس نعمتوں کو، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، اور اب اس عہد کو، میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ تو یہ تقریباً وہی بات ہے کہ یہ جو آیت نمبر 143 میں جو امت مسلمہ کو جو حیثیت دی گئی کہ انہوں نے اس نے شہادت حق کا فریضہ سر انجام دینا ہے، تو اسی کے حوالے سے بات کی گئی کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور شکر یہی ہے کہ جو کام میں نے تمہارے ذمہ لگایا ہے اس کو پوری طرح اس کو پورا کرو، اور ذکر کرو، اللہ کو ہر حال میں یاد رکھنا، یہ بنیادی مقصود ہے۔ مولانا گوہر امان صاحب نے ایک تقریر بھی ذکر الہی پہ کی تھی، تو انہوں نے کہا ذکر کے 3 پہلو ہیں، زبان پر بھی ذکر ہونا چاہیے، اور اپنے دل پر بھی اللہ کی محبت اور خوف ہونا چاہیے، اور عمل کے ذریعے بھی ہونا چاہیے۔ تو شکر اور ذکر دونوں جو ہیں یہ زبان کے اندر بھی ہونے چاہیے، دل کے اندر بھی ہونے چاہیے، اور عمل کے ذریعے بھی ہونے چاہیے۔ تو یہ ساری جو ہے کہ تقاضے جو ہیں ہمیں پورے کرنے چاہیے۔ ایک حدیث قدسی ہے، اس پر بات ختم کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شخص مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جو مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے میں اس کو اس سے اچھی جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں یہ ہے کہ میں